السلام على الحسين. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام العائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدى ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. بلندتر صلوات اللہ صلی اللہ. شکریہ. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. آقا زادی ہماری اس عبادت سے ہم پہ راضی ہو جائیں. ہمیں اپنے مولا اپنے آقا کی محبت مودت عرفان انتظار اور دیدار نصیب فرمائے. ہمارے آقا ہمارے شہنشاہ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمارا شمار منتظرین میں ناصرین میں فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائے. ممکنہ حد تک بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے. سلسلہ گفتگو جس کا آغاز کل کی پہلی مجلس سے ہوا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ الفاظ منبر کے مصلی سے ادا کیے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کی عبادت ہو لیکن ہو محمد و آل محمد کی معرفت کے ساتھ. اسے اپنے سجدوں کی ضرورت نہیں. وہ اللہ مخلوق سے سجدہ کروا کے اپنی بڑائی میں اضافہ نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کے ذریعے سے 14 کو پہچانا جائے. اصل میں منشائے پروردگار عبادت توحید کے ساتھ معرفت محمد و آل محمد ہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا تھوڑا آپ مجھ سے بولتے آئیں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے. کل کی گفتگو میں بات جہاں پہ آ کے رک گئی تھی وہ زینہ یہ تھا کہ خدا اپنی جسے عبادت کہہ رہا ہے رسول کہہ رہے ہیں ذکر علی عبادہ کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے. جہاں رسول نے علی کا ذکر عبادت کہا وہاں رسول نے دوسری جگہ پہ یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے. قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے. علی علی کرنا بھی عبادت ہے. قرآن میں اور علی میں صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن بولے تو علی بن جاتا ہے. علی خاموش ہوں تو قرآن بن جاتا ہے.
کیونکہ انتہائی معرفت والا ماحول ہے، روحانیت والا ماحول ہے، تو طریق العرفان کے مطابق ہی میں آپ کی بارگاہ میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن جناب قمبر امیر المومنین کی بارگاہ سے نکل کے بازار میں آئے تو سامنے سے ایک شخص نے قمبر سے آواز دے کے قبلہ جاب صاحب اس نے پوچھا قمبر کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا امیر المومنین کی بارگاہ سے۔ اس کا جب تو آیا تو علی کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا معرفت کا۔ قمبر مسکرا کے فرماتے ہیں کہ علی قرآن ہاتھوں میں لے کے بیٹھے تھے۔ قمبر نے کہا کہ امیر المومنین کے ہاتھوں میں کھلا ہوا قرآن تھا۔ یہ کہہ کے قمبر چل پڑے، بندہ پیچھے آیا، اس نے کہا علی کا نوکر ہے، بات اگر کرنی تھی تو واضح کر دیتا۔ میں نے پوچھا علی کیا کر رہے تھے؟ تجھے کہہ دینا چاہیے تھا علی قرآن پڑھ رہے تھے، علی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، تو نے صرف اتنا بتایا کہ علی کے ہاتھوں میں کھلا قرآن تھا، بغیر تلاوت کے علی قرآن ہاتھوں میں رکھ کے کیا کر رہے تھے؟ قمبر مسکرا کہتا 18,000 عالمین کے بادشاہ کی دہلیز کی نوکری کرتا ہوں، جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا، تو نے پوچھا علی کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا علی کے ہاتھوں پہ قرآن کھلا تھا۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ علی قرآن پڑھ رہے تھے یا قرآن علی کو پڑھا۔ اب مجھے یہ خبر مجھے بھی نہ ہو سکی کہ قرآن علی کو پڑھا تھا یا علی قرآن کو پڑھا۔ خدا کی منشا یہ ہے کہ میری عبادت ہو لیکن آل محمد کی معرفت کے ساتھ۔ متوجہ صاحبہ، میں نے کل آپ کے سامنے حدیث قدسی پڑھی کہ خدا نے کہا کنت کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو، میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے۔ خدا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ معصوم سے کسی بندے نے پوچھا، آج معرفت کے اگلے زینے پہ ہم داخل ہونے لگے، ایک بندے نے معصوم سے پوچھا کہ مولا آپ بتائیں نام اس شخص کا سنان ہے، سوال کر رہا ہے میرے امام سے۔ اس نے امام سے پوچھا مولا اللہ کو اسم کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ کو نام کی ضرورت کیوں پڑی؟ امیر المومنین کے سامنے سوال ہو گیا اور امیر المومنین نے جواب کیا دیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اسے تعارف کے لیے اسم کی ضرورت نہیں، وہ محتاج تعارف نہیں، وہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ کوئی اسے پہچانے، تو پھر اس نے اپنا اسم ظاہر کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے اس نے اسم ظاہر کیا کہ لوگ اس اسم کو پہچانے۔ انتہائی عرفانی گفتگو ہونے لگی ہے۔ خدا کی منشا یہ نہیں کہ مجھے پہچانے، خدا کی منشا ہے کہ اسم کو پہچانے۔ اللہ اور ہے، اسم اور ہے۔ آج گفتگو یہی رکے گی۔ اللہ اور ہے، اسم اور ہے۔ اب میں پھر اگلا حوالہ دینے لگا ہوں، اصول کافی جلد نمبر 2 کا حوالہ ہے۔ معصوم سے ایک بندے نے پوچھا کہ مولا یہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر تو تم اسم کی عبادت کر رہے ہو تو تم کفر کر رہے ہو، اگر تم معنی کی عبادت کر رہے ہو تو پھر تم عبادت کر رہے ہو۔ اب اس بات کو میں تھوڑا سا کھولوں گا کہ اسم کیا ہے اور معنی کیا ہے۔ دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ اسم ہمیشہ ذات سے جدا ہوتا ہے۔ اس بارگاہ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں ہیں لیکن اپنے اسم کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا یہ سامنے پڑی کرسی، کرسی وجود نہیں، وہ اس کا اسم ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ کرسی کہاں ہے تو نظر ادھر آئے گی۔ کرسی وجود کا اسم ہے، اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اللہ ذات نہیں، اللہ اسم ہے، اس اسم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ میری پہچان ہو لیکن پہچان میری نہیں، پہچان میرے اسم کی ہو۔ آل محمد فرماتے ہیں کہ اس کے اسم کا جو معنی ہے وہ معنی ہم ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے معنی کو پہچانا جائے۔ یعنی کہ خدا نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو اس نے اپنی پہچان کے لیے کیا کیا؟ اسے چاہا کہ میری حمد ہو تو اس نے ایک نور کو ظاہر کیا تو وہ محمد ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ کوئی میری عظمت کو دیکھے تو ایک علی ہو گیا۔ اس نے چاہا زمانے کو میرے حسن کا پتہ چلے تو حسن ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ لوگ میری کریمی کو دیکھے تو حسین ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ لوگ میری عبادت کریں تو سجاد ہو گیا۔
اس نے اپنا حلم ظاہر کرنا چاہا تو باکر ہو گیا، اس نے اپنی صداقت دنیا کو منوانی چاہی تو جعفر ہو گیا، اس نے اپنا غضب بتانا چاہا تو کاظم ہو گیا، اس نے اپنی رضا دنیا کو دینا چاہی تو رضا ہو گیا، اس نے اپنی تکاوت دنیا کو سونپنی چاہی تو تقی ہو گیا، اس نے اپنی نکاوت سے ڈرانا چاہا تو نقی ہو گیا، اس نے اپنی ہیبت سے خوف زدہ کرنا چاہا تو عسکری ہو گیا۔ وہ بھی پردے میں تھا اور ان میں سے بھی ایک پردے میں تھا۔ اس نے چاہا کہ نہ سامنے آ کے بھی پہچانا جاؤں تو وہ بھی قائم ہو گیا، یہ بھی قائم ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ لوگ اسے بغیر دیکھے ہوئے پہچانے تو اس نے خود بھی قائم رہا تو ان میں سے بھی یہ قائم کر دیا۔ اب کوئی بھی مسلمان جب قرآن شروع کرتا ہے تو آغاز قرآن کہاں سے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، اتنی بہترین آیت ہے کہ اگر بسم اللہ کی فضیلت پڑھی جائے تو ایک مجلس گزر جائے کہ رسول کہتے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ نماز کا آغاز ہو بسم اللہ پڑھو، گھر میں جاؤ بسم اللہ پڑھو، مہمان دیکھو بسم اللہ پڑھو، سفر شروع کرو بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا جاتا ہے شروع اللہ کے نام سے، جو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ میں طالب علم ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہاں شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ بسم اللہ با سے شروع ہو رہا ہے اور صرف پہلے با ہی ہے، با کے آگے ہے اسم اللہ، اللہ کا اسم۔ اللہ کے اسم سے پہلے صرف ایک ہی حرف ہے با۔ با سے شروع کا ترجمہ کیسے ہو گیا؟ یہاں دو ترجمے ہوئے۔ ایک ترجمہ جو گرامر کے اعتبار سے ہوا، انہوں نے کہا با سے مراد ہے استعانت، مدد، یعنی مدد اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں۔ مدد ہے اللہ کے اسم سے، جبکہ اللہ خود اسم ہے، اللہ ذات نہیں، اللہ ذات کا نام ہے۔ ذات اور ہوتی ہے، نام اور ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے اگر تم نام کی عبادت کرو گے تو 99 نام ہے اللہ کے، 99 خدا ماننے پڑیں گے۔ اسم کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت ہوتی ہے ذات کی۔ اللہ ذات ہے، اسم اللہ جو ہے وہ اللہ کا اسم ہے، یہ ذات سے جدا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اسم کو اپنی ذات سے جدا رکھا۔ بسم اللہ مدد ہے اللہ کے اسم سے۔ اب میں حوالہ دینے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے معانی الاخبار، لکھنے والا ہے شیخ صدوق، مذہب جعفریہ کی معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا با جو ہے یہ ہے با اللہ، یعنی کہ اللہ کی طاقت۔ مولا اس کے آگے فرمایا اللہ کے اس با کے آگے سین ہے، سین مراد ثنا اللہ، میم مراد ملک اللہ، اللہ کی مملکت، سین اللہ کی تعریف، با اللہ کی قدرت۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا پھر لفظ اللہ کیا ہے؟ اب اللہ میں واضح کرنے لگا آج اس مجلس میں، دوسری مجلس میں، مولا اللہ کیا ہے؟ جب یہ اللہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ فرمایا اس نے حدیث قدسی میں کہا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، جب وہ اللہ نہیں تھا تب وہ میں تھا، جب اس کا کوئی بھی نام نہیں تھا تب وہ صرف میں تھا۔ اس نے ابھی اپنے آپ کو اللہ نہیں کہلوایا تھا، اسے پہلی بار اللہ ہم نے کہا تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مذہب جعفریہ کی کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا، اللہ نے جو اپنا نام خود رکھا تھا وہ علی العظیم رکھا تھا۔ اللہ کا پہلا نام اللہ نہیں، علی العظیم ہے، جسے اس نے آیت الکرسی میں لکھا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اسے اللہ ہم نے کہا تھا۔ اسے کہا مولا پھر اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ سر اٹھانا جتنے معرفت والے لوگ بیٹھے۔ معصوم نے فرمایا لفظ اللہ میں سے پہلے الف ہے۔ اسے کہا بالکل مولا ہے۔ فرمایا الف علامت ہے انعام کی، اس نے ہماری ولایت تم پر نازل کی۔ میں آج لفظ اللہ شروع کرنے لگا۔ فرمایا جو اللہ کا الف ہے
یہ اللہ ہے، یعنی کہ انعام پروردگار کہ اس نے ہماری ولایت کو تم پر اتارا۔ اس کی آگے مولا نے فرمایا پہلا لام جو ہے وہ لازم کا ہے، میں نے حوالہ پہلے دے دیا مان الاخبار شیخ صدوق۔ مولا نے فرمایا یہ پہلا اللہ کے اسم لام ہے، یہ لازم کا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا لام ہے جس کے اوپر شد ہے، اسے لام تشدید کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو لام ہے یہ ولایت کا ہے، یعنی کہ اس نے انعام کیا ہماری ولایت کو تم پر لازم کر کے۔ اس کا مولا اس کے بعد دو آنکھوں والی ہے، فرمایا یہ ہوان کی ہے، اس کا مطلب ہے ذلت اور رسوائی ہے اس بندے کے لیے جس نے ہماری ولایت کو نہیں مانا۔ اگر آپ پہلے نتیجے میں میرا ساتھ دیں تو لفظ اللہ میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، یعنی کہ خدا نے نازل کیا اپنی ولایت کو لازم کر کے، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب میں بہت آسان کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام مفاتیح الجنان۔ ہر شیعہ گھر میں وہ کتاب موجود ہے، ہر شیعہ اسے اپنے گھر میں دعاؤں کے لیے رکھتا ہے۔ آج ہی گھر میں جائیے گا، چھٹی زیارت پڑھیے گا امیر المومنین کی۔ چھٹی زیارت سے پہلے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو حمزہ سمالی، یہ صحابی ہے میرے چوتھے بادشاہ کے، یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، یا اچانک ایک شخصیت میرے قریب سے گزری اور محراب عبادت میں آئی۔ میں نے مفاتیح الجنان کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے محراب عبادت میں آ کے اللہ اکبر کی تکبیر کہی، تکبیر ایسی کہی کہ تکبیر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے تکبیر کہی تو تکبیر مجسم ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ایسے نماز پڑھی کہ مجھ پہ دہشت چھا گئی، مجھ پہ خوف چھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے مسجد کوفہ سے باہر نکلے، یا میں باہر گیا تو باہر ایک حبشی غلام ایک اونٹنی کو پانی پلا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ شخصیت کون ہے؟ اس کا قدموں پہ سر رکھ، یہ چوتھے بادشاہ سید الساجدین ہے۔ وہ کہتا میں جلدی سے مولا کے قدموں میں گرا، میں نے سلام کیا۔ وہ کہتا میں نے سلام کرنے کے بعد مولا نے فرمایا میں تو مدت سے تیرے انتظار میں تھا، تو ہمارا عارف ہے، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے چھٹی زیارت کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں مفاتیح الجنان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا سید الساجدین نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم نے آنکھ بند کی، کوفے میں کھولی تو نجف میں علی کی قبر تھی، سامنے امیر المومنین کی قبر نظر آئی۔ اب امیر المومنین کی قبر پہ جا کے سید الساجدین نے ابو حمزہ سمالی کو پہلا عرفان تعلیم کیا ہے۔ وہ کہتے چوتھے شہنشاہ چلے اور امیر المومنین کی قبر مطہر پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے جو سلام کیا وہ سلام پڑھنے لگا، دائیں رخسار کو رکھ کے السلام علیکہ یا اسم اللہ، اے اللہ کے اسم تجھ پہ میرا سلام۔ اے اللہ کے اسم تم پر میرا سلام۔ اب ہر بندہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہتا، چاہے شروع کا ترجمہ کرے، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے، باقی نماز میں سے جہاں جی چاہے علی نکال لینا ہے، لیکن تیری نماز کا آغاز علی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ تو نے نماز کا آغاز کیا ہے تو اسم اللہ سے کیا ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ بھی کوئی مجلس میں بیٹھا تو وہ بھی بتا دے گا، جو نبی پہ پہلی وحی ہوئی تھی، جو زمین پہ پہلی آیت آئی تھی، وہ کیا آئی تھی؟ اقرا باسم ربک، پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ نہیں ابھی بھی بات نہیں کھلی، پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ سورہ جمعہ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی۔ یہ بسم اللہ صرف قرآن میں نہیں آئی، تفاسیر قرآن کہتی بک رہا تھا مصر کے چوک میں یوسف نبی، عزیز مصر نے دوسرے پلڑے پہ کائنات کے خزانے رکھ دیے، یوسف کے پلڑے نے نہ ہلنا تھا نہ ہلا۔ عزیز مصر کے چہرے پہ زردی آئی خوف کی، جناب یوسف نے عزیز مصر کو پریشان دیکھا، جناب یوسف دیکھ لیں گے خریدنا چاہتا ہے، اس کا خریدنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر نبی خزانوں سے نہیں خریدے جاتے، نبی دنیا کی دولت سے نہیں خریدے جاتے۔ اس نے کہا تو نبی ہے؟ فرمایا نبی بچپن میں بھی ہو تو نبی ہوتا۔ عزیز مصر تیری اگر خواہش خریدنے کی ہے پھر خزانے نہ رکھ، کاغذ قلم لے کے آ۔ کس نے کہا؟ یوسف نے۔
کس کو کہا؟ عزیز مصر کو. کاغذ قلم لے کے آ. اور تفاسیر کہتی وہ لینے چلا گیا. کافر تھا. جو قریب بیٹھو یہ میرا ساتھ دیتے رہنا. کافر تھا. نبی نے کاغذ قلم مانگا, لینے کے لیے چلا گیا. لے کے آیا تو یوسف نبی نے, ابھی قرآن نہیں آیا, یوسف کے دور کی بات ہے. تفاسیر قرآن کہتی یوسف نے کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا اب یہ خزانے اٹھا, یہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے پہ رکھ. ادھر یوسف تھا, ادھر بسم اللہ آیا. اللہ جانے کون سا نکتہ چھپا تھا. اس نے یوسف کے پلڑے کو اٹھا دیا. قرآن نے یوسف کی قیمت بتا دی. حسین ترین نبی تھا, اللہ کا خوبصورت ترین نبی تھا. اب میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں. ایک آیت پہ تل گیا, ایک آیت کا وزن برداشت نہ کر سکا. یوسف کتنی آیتوں پہ تلا تھا, صورتوں پہ نہیں, پاروں پہ نہیں. ایک آیت پہ یوسف نبی تل گیا. کہاں جا کے 14 کی حقیقت پڑھیں اور کون سا ظرف ہے جو برداشت کرے. یوسف ایک آیت سے تل گیا تھا. سیدوں کے دروازے پہ شہزادی فضہ نے 3 دن روٹیاں دی تھی, 30 قرآن کی آیتیں اتاری تھی. جو ایک آیت میں بک جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جو 30 آیتیں روٹیوں میں بلا لے اسے فضہ کہتے ہیں. شہزادی فضہ نے 30 آیتیں سورہ دہر کی نازل کر لی. کتنی روٹیوں پہ؟ 3 روٹیوں پہ. 3 دن مسلسل یہ روٹیاں جاتی رہی ہیں. سلامت رہے. چلیں میں اسی بات میں سے ایک اور عرفان نکالتا ہوں. یہ جو آل محمد کے دروازے سے روٹیاں لینے آتے تھے, یہ کوئی مکے کے فقیر تھے؟ بولیں گے نا منہ کے ساتھ آپ. فرشتے تھے. فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی, ان میں خواہش نہیں, اور یہ سارے کے سارے عبادت کر رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتے. یہ خدا کی مرضی کے بغیر رکوع بھی نہیں توڑتے. جو خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتے وہ آل محمد کے گھر سے روٹیاں لینے آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی تھی کہ ان سے مانگو. وہاں کے رہنے والوں نے یہاں سے روٹیاں مانگ کے یہاں والوں کو ان کی اوقات بتائی ہے کہ ہم وہاں سے رزق لینے ادھر آتے ہیں, جبکہ ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی. یہ کون فرشتے ہیں؟ یہ وہی فرشتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے گھر مہمان آئے تھے اور بشر کے لبادے میں آئے تھے. حضرت ابراہیم نے نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں. فرشتے تھے لیکن لبادہ بشریت میں تھے. ابراہیم کے گھر آ گئے. راز کب کھلا؟ جب ابراہیم نے دسترخوان لگا دیا. جب دسترخوان لگ گیا, جب کھانا سج گیا, ابراہیم نے کہا شروع کرو. اب خاموش بیٹھے. ابراہیم نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ ان میں سے قرآن کہتا ایک بولا ہم نہیں کھا سکتے. ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا ابراہیم ہم بشر نہیں, اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں. عرش پہ تیری مہمان نوازی کے قصے تھے, ہم تو تیری مہمان نوازی دیکھنے کے لیے آئے تھے, ہمیں تو بھوک نہیں لگتی. ابراہیم کہہ رہا ہے کھاؤ, کہتے نہیں کھاتے. ابراہیم کہہ رہا ہے کھاؤ, کہتے نہیں کھاتے. ابراہیم کہہ رہا ہے کھاؤ, کہتے نہیں کھاتے. فضہ نے یہ نہیں کہا کھاؤ. ابراہیم کھلا رہا تھا اور نہیں کھا رہے تھے. یہاں فضہ کے پاس آ کے روٹیاں مانگ رہے تھے. اب شروع, ترجمہ شروع کرو یا مدد کرو. مدد کس سے ہے؟ اللہ کے اسم سے. کس اسم سے؟ جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم ہے. معصوم فرماتے ہیں, دیکھیں میں نے کل بھی پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ہم علی ولی اللہ پڑھنے والوں پہ اعتراض ہے کہ یہ اللہ کی بات نہیں کرتے. علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کبھی مشکوک نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم نے لا الہ بت پرستوں سے نہیں سیکھی. اچھا اگلی بات میں پتہ نہیں جاوید صاحب اور صفدر شاہ جی میرے ساتھ کون بندہ بولے گا, مجھے مولا کی عزت قسم کہ لوگ ہمیں نصیری کہتے ہیں نا, ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا کرو, ہمیں تمغے دیا کرو. دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. نہیں نہیں نہیں, آپ نے صدر قبول نہیں کی.
لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں, ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں. بھئی آپ ہم سے اللہ منوانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے. آپ کے پاس اللہ کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے اللہ دیکھا نہیں, آپ نے اللہ سونگھا نہیں, اللہ چکھنے میں آیا نہیں, مس اسے کوئی کر نہیں سکتا, پاس اس کے کوئی جا نہیں سکتا, فاصلوں میں وہ ہوتا نہیں ہے, دکھائی وہ دیتا نہیں ہے. جب وہ کسی جگہ پہ ہے نہیں تو اسے ماننا کیوں ہے؟ پھر لوگ ہمیں مثال کیا دیتے, وہ کہتے تھے ہم نے یہ زمین و کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں سے اللہ پہچانا. سوال پوچھو کن تبدیلیوں سے پہچانا؟ وہ کہتے ہیں ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کوئی اللہ ہے, سورج طلوع ہو کے بتاتا ہے کوئی اللہ ہے, بارش برس کے بتاتی ہے کہ کوئی اللہ ہے, انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے, انسان مر کے بتاتا ہے کوئی اللہ ہے. میں ماتمیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, جن نشانیوں سے تم نے اللہ پہچانا ہے ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں, بارش فرشتہ برساتا ہے, نیکائی رزق تقسیم کرتا ہے, اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے, اسرافیل سور پھونکنے کے لیے آتا ہے, جبریل وحی لے کے آتا ہے, اسرائیل روح قبض کرتا ہے. اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے, کبھی بھکاری بن کے, کبھی فقیر بن کے, کبھی یتیم بن کے آتے ہیں. اب ہم سے پوچھ کے ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتا چلتا ہے یہ علی اور ہے, وہ علی اور ہے. سوائے معرفت آل محمد کے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا. اللہ کی پہچان ممکن ہے ہی نہیں. ایک بندے نے مولا سے پوچھا, مولا آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسے کبھی دیکھا ہے؟ ہائے, میرے مالک مسکرا کے فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. تو مولا اگر آپ نے اسے دیکھا ہے تو کیسے دیکھا ہے؟ علی فرماتے وہ اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. ہائے, اگلی لفظ کہوں, یہ اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. تو مولا کیسے دکھائی دیتا؟ فرمایا اسے دیکھنے کے لیے آنکھ بھی اس کی چاہیے. ہاتھ بلند کر کے وہ ہر کسی سے گفتگو نہیں کرتا, اس سے بولنے کے لیے زبان بھی اس کی چاہیے. ہر کوئی اسے نہیں سنتا, اسے سننے کے لیے کان بھی اسی کا چاہیے. ہر کوئی جو بھی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سیدھا نہیں آتا, وہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں نمازی نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کوئی نمازی ایسا نہیں ہے جو نیت کے بغیر نماز شروع کرے. اور میرے سامنے سارے نمازی چہرے بیٹھے ہیں, نیت واجبات نماز میں سے ہے. یہ نہیں ہے کہ نیت جو ہے یہ کر لو تو کر لو, نہ کرو تو نہ سے, نہیں, واجبات نماز میں سے. اگر تم نے نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہے. اچھا, جب انسان وضو کرنے کے لیے اٹھا تو نیت تھی نماز کی, وضو کیا تو نماز کے لیے کیا, مسح کیا تو کس کے لیے کیا؟ نماز کے لیے. مصلی پہ آیا تو کس کے لیے آیا؟ اچھا, جو اتنی دیر سے نماز کا مقدمہ تیار کر رہا تھا, جب وہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا خدا نے کہا پھر نیت کر. میرے مالک جب میں وضو کے لیے اٹھا نیت تب بھی تھی, جب میں نے مسح کیا نیت تب بھی تھی, اب تو میں مصلی پہ آ گیا ہوں. تو اب مجھ سے فرمایا نہیں سنا کیا کرنے لگا ہے. اب میں اپنی طرف سے جملہ کہنے لگا ہوں, اللہ نیت اس لیے سنتا ہے اسے نمازی کی بدنیتی کا پتا ہے. اسے خبر ہے کہ اس نے یہ 2 رکعت کی نماز پڑھ کے علی کو بھونکنا ہے. اس نے 2 رکعت کی نماز پڑھ کے علی کی مخالفت کرنی ہے. نیت سنا کیا کرنے آیا ہے. اب نیت کیا کی؟ مثلا فجر کی نماز تھی, ماتمیوں نمازیوں میرے سامنے بیٹھے, 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. میں نے کوئی لفظ مس کیا؟ کیا کہا؟ سارے بولیں گے نا, قربتاً الی اللہ, بس یہی, اسی میں نماز ہے. 2 رکعت ہے ہی 2 رکعت پڑھتا ہوں, نماز آیا ہی پڑھنے ہوں, واجب ہے سمجھی تو مصلی پہ آیا. لفظ اگلا مشکل ہے. اچھا, مولوی کی چلاکی دیکھنا,
عقیدہ ہمیشہ یہ عربی میں سناتا ہے، یہ کبھی بھی تلقین اردو میں نہیں پڑھے گا، نہ پڑھنے دے گا۔ تلقین جلدی جلدی عربی میں پڑھ دے گا اور رفقا کو کہے گا پیچھے ہو جاؤ مجھے اکیلے کو پڑھنے دو۔ کبھی مولوی تلقین پڑھو اس کے پاس کھڑے ہو جانا، جب وہ تلقین پڑھ کے اٹھے تو کہنا مولوی صاحب اب جو پڑھا ہے مجھے ذرا اردو میں سنا، تو نے کیا پڑھا ہے؟ وہ مولوی پھر تجھے بتانے میں مجبور ہو جائے گا کہ میں نے قبر میں لٹا کے اس کے کاندھے پکڑوا کے ہلا کے کہا تھا اسمع افہم سن سمجھ، تو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو قبلہ کہتا تھا۔ اے فلاں ابن فلاں، ابھی تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں دو ملائکہ آئیں گے، وہ تجھ سے سوال کریں گے تو کہہ دینا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ وہ تم سے صرف یہی سوال نہیں کریں گے، وہ تم سے پوچھیں گے تو بول کے بتانا علی میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، حسین میرا امام ہے، سجاد میرا امام ہے۔ اس مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں 12 کی تلوار۔ تو کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ قبر میں ابھی جب فرشتے پوچھیں گے تو مستحب ہے، اگر دل کرے تو کہہ دینا، دل کرے تو نہ کہنا۔ جو قبر میں واجب تھا وہ زندگی میں مستحب کیسے تھا؟ اب میں آج نماز پڑھنے لگا ہوں، ہم پہ اعتراض ہے نا، یہ تبلیغ کی بات نہیں کرتے، یہ عمال کی بات نہیں کرتے، یہ عقیدے کی بات نہیں کرتے، آؤ عمال کی بات کرتے۔ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کا ترجمہ کرے مولوی، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتا جس کی طرف قریب ہو رہا ہے وہ کس طرف رہتا ہے؟ جو سر ہلا رہے ذرا زبان کی زحمت فرمائیے گا، جو ابھی تک زبان کی تلاوت نہیں کر سکے، مولا علی کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ تھوڑا ممبر کی طرف قریب ہوں تو ممبر ادھر ہے، ادھر نہیں۔ جس کی طرف قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ ماننا پڑتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کس طرف ہے؟ جس طرف قریب ہو رہے ہیں اس طرف ہے، تو جدھر سے ہو رہے ہیں ادھر نہیں، تو جو ادھر ہو ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ کیا اللہ کسی ایک سمت میں ہے تو پھر باقی 3 سمتوں میں کون ہے؟ باقی علی ولی اللہ پہ بحث بعد میں کریں گے، پہلے اللہ کی طرف دکھا۔ اگلا لفظ کہہ دوں، اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈ، جو تجھے اس طرف لے جائیں جس طرف وہ رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو تجھے اس طرف لے جائیں جس طرف وہ رہتا ہے۔ میں نماز میں نیت کر چکا ہوں کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے قربت چاہیے اللہ کی۔ یہ نماز میں نے پڑھی اللہ کی قربت کے لیے، میں اللہ تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ جب میں نے نماز میں نیت کر لی تو اب مجھے اللہ کی سمت نہیں مل رہی تھی، مجھے یہ نہیں مل رہا تھا کہ اللہ کہاں رہتا ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مغرب میں، وہ شمال میں، وہ جنوب میں ہے، وہ اوپر رہتا ہے، وہ نیچے رہتا ہے، وہ رہتا کس طرف ہے۔ آخر میں تنگ آ گیا تو میرے بزرگان بیٹھے، میں قرآن کے سامنے آیا، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا اے علی کی خاموش ذاکر، مجھے کوئی اللہ کی طرف بتا دے کہ اللہ کس طرف رہتا ہے، کیا تیرے پاس کوئی اللہ کی طرف ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اللہ کی طرف تو نہیں، میرے پاس چند ایسے نام ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے قریب گئے تھے۔ میں نے کہا ان کے نام بتا، وہ مجھے بتا دیں گے اللہ کس طرف رہتا ہے۔ اس نے کہا پہلا نام ہے موسیٰ نبی کا۔ میں نے موسیٰ کا نام سنا، میں نے کہا اچھا یہ وہی نبی نہیں جو کلیم اللہ تھا، جو اللہ سے گفتگو کرتا تھا، وہ کہتا یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا۔ میں نے کہا ظاہری بات ہے جو بات کرتا ہوگا وہ اللہ کے قریب ہی جاتا ہوگا، اگر اللہ کے قریب جاتا ہوگا اسے اللہ کی طرف کا بھی پتا
ہوگا. میں بھاگ کے موسیٰ کے پیچھے گیا. میں نے کہا اے حضرت موسیٰ, میں نماز میں نیت کر چکا ہوں, میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, تو مجھے بتا اللہ کہاں رہتا ہے. موسیٰ نے کہا میں بھی یہی جستجو لے کے چلا تھا, لیکن اس نے کوہ طور پہ روک دیا تھا. میں کوہ طور پہ کھڑا ہو گیا تھا. میں نے کہا پھر کیا اللہ تمہیں ملنے کے لیے وہاں آیا تھا؟ اس نے کہا وہ نہیں آیا تھا, ایک شجر سے اس کی آواز آتی تھی, ایک شجر سے وہ بولا کرتا تھا, وہ وہاں سے مجھ سے گفتگو کرتا, میں سوال کرتا, وہ جواب دیتا, میں واپس آ جاتا. نہ سر اٹھانے کی اجازت تھی, نہ زیادہ بولنے کی اجازت تھی, بلکہ میں وادی مقدس میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھا جوتے اتارتے, نظریں جھکا, شانے جھکا, میں رک جاتا تھا. میں تو کبھی اللہ کے قریب نہیں گیا. میں نے کہا اے قرآن, موسیٰ تو کوہ طور پہ کھڑا ہے. اس نے کہا میرے پاس ایک اور نبی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے قریب ہے. میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا ہے, نام اس کا عیسیٰ ہے, یہ چوتھے آسمان پہ رہتا ہے. میں بھاگ کے گیا. میں نے کہا اے مریم کا بیٹا, تو بتا تو اللہ کے قریب آیا ہے؟ اس نے کہا آیا تو اللہ کے قریب تھا, لیکن اس نے چوتھے آسمان پہ روک دیا ہے. اور چوتھے آسمان پہ روکا, فانتظروا انی معکم من المنتظرین, تو بھی انتظار کر, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اس نے چوتھے آسمان پہ مجھے کسی کا منتظر بنا کے بٹھا دیا ہے. میں نے کہا تو بتا, موسیٰ زمین پہ طور پہ کھڑا ہے, تو چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, کیا تجھ سے بھی کوئی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں چوتھے آسمان پہ رک گیا تھا. ایک ملک فرشتہ ہے, نام اس کا جبرائیل ہے, جو میرے قریب سے روزانہ گزرتا ہے, اللہ کی وحی لے کے آتا ہے. تو لازمی بات ہے جس سے لے کے آتا ہے اسے دیکھا بھی ہوگا, جس سے گفتگو سنتا ہے اسے قریب بھی کیا ہوگا. میں جبرائیل کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا اے بطول کے دروازے کا نوکر, مجھے بتا تو اللہ کے قریب گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا میں جانا چاہتا تھا, لیکن اس نے مجھے سدرا سے آگے آنے ہی نہیں دیا. میں نے کہا تو سدرا پہ کھڑا ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, نمازی مصلی پہ کھڑے ہیں, تو بتا اس سے آگے کون گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا میں رک گیا تھا, محمد جوتا پہن کے چلا گیا تھا. میں مصطفیٰ کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا اے کائنات کا سچا نبی, موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, جبرائیل سدرا پہ کھڑا ہے, تو بتا تو اللہ کے کتنا قریب گیا؟ تو میں اتنا قریب بلا لیا تھا کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا. میں نے بھی دعویٰ کرنا تھا کہ میں نے اللہ کو قریب سے دیکھا. جب پردہ اٹھا اندر سے ہاتھ علی کا آ گیا. اندر سے جو ہاتھ آیا وہ کس کا تھا؟ جب مصطفیٰ کی قربت علی کے بغیر نہیں. ہر مسجد میں ایک حدیث لکھی ہوئی ضرور ملے گی, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج. یہ ہاتھ باندھ کے ماتوی بن کے سوال کرنے لگا ہوں, مصطفیٰ کی معراج تو علی کے بغیر ہوئی نہیں, تو تیری نماز علی کے بغیر کیسے ہوئی؟ کوئی پریشان چہرہ نہ آئے. میں نے کل بھی کہا تھا حیرانگی پہ کوئی اعتراض نہیں, پریشانی پہ اعتراض. آج اس شہنشاہ کی دروازے پہ ہم سجدے کے لیے اکٹھے ہوئے نا, اس شہنشاہ کے بعد جب اس مولا کو بلایا تھا نا ملون مامون نے ولی عہدی دینے کے لیے, تو اس نے جو لشکر بھیجا تھا نا مدینے مولا کو لینے کے لیے, تو اس نے اس لشکر سے کہا تھا کہ کم والے رستے سے نہ لے کے آنا, کیونکہ کم شیعوں کا مرکز ہے. بسرے والے رستے سے لے کے آنا, نیشا پور کے پہاڑوں سے گزارنا, صحراؤں سے لے کے آنا, تاکہ رسول کا بیٹا آبادیوں سے نہ گزرے, تاکہ آبادیوں میں آئے گا تو لوگ امامت کو دیکھ لیں گے, خلافت کی طرف کوئی نہیں آئے گا. جنگلوں میں سے گزارا. جو ہی نیشا پور کے قریب گزرا, طریقہ دی 24,000 مؤرخین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے میرے شہنشاہ کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہے تھے. 24,000 مؤرخین کے ہاتھوں میں کاغذ قلم تھے, اور بار بار کہہ رہے تھے امام رضا سے, فرزند رسول کچھ لکھوائیے, کچھ لکھوائیے, کچھ لکھوا. ایک بندہ سطر کی قیمت دے ضرور. جنگ تو اسی وقت میرا مولا جیت گیا. نانے نے ایک مانگا تھا, امت نے نہیں دیا تھا. 8ویں شہنشاہ کے آتے آتے دور 24,000 کاغذ قلم, 24,000 محدثین اور مؤرخین امام رضا کی سواری کے پیچھے دوڑ رہے تھے.
اے فرزند رسول کچھ لکھوائیے، اے فرزند رسول کچھ لکھوائیے، اے فرزند رسول کچھ لکھوائیے۔ نیشا پور کے قریب جا کے میرے شہنشاہ کی سواری رکی، شہنشاہ نے اماری کا پردہ اٹھایا، کتابیں کہتی ابھی صرف رخ مبارک باہر نکالا تھا، یا لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کی، جنگل میں چاند طلوع ہو گیا، چہرے پر رسول والا امامہ، ہائے ہائے ہائے، چہرے پر وہی نور امامت، علی والا شباب۔ یہ ایک ہی وقت میں محمد بھی تھے اور علی بھی تھے، اور یہ اعزاز صرف سیدہ کے بیٹوں کا ہے، یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ میرے شہنشاہ نے رخ مبارک باہر نکالا اور چہرے سے ہیبت امامت، حسن امامت، سر پہ رسول والا امامہ۔ میرے مولا نے اماری کا پردہ اٹھا دیا۔ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ امام نے ایک حدیث کہی، اس حدیث کو آج بھی مورخین اور محدثین لکھتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب۔ سلسلۃ الذہب کون سی؟ سونے سے لکھی ہوئی حدیث جس کا سلسلہ سونے کا ہے۔ مثلا میں نوجوانوں کے لیے بات سمجھاتا ہوں، جب بھی کوئی حدیث پرکھی جاتی ہے نا تو علم الرجال میں اسے دیکھتے ہیں یہ حدیث رسول سے چلی تو ہم تک پہنچتی ہوئی رستے میں کن کن لوگوں سے گزری۔ اب اس کو جو پرکھا جاتا ہے، جو جانچا جاتا ہے، وہ علم الرجال میں جانچا جاتا ہے۔ مثلا یحییٰ نے زید سے سنا، زید نے اسحاق سے سنا، اسحاق نے ابراہیم سے سنا، ابراہیم نے رسول سے سنا۔ تو اب اس میں جو چار راوی آ گئے نا، یہ چاروں غیر معصوم ہیں۔ علم الرجال اسے پرکھتا ہے کہ ان راویوں کا تعلق کہاں کہاں سے ہے، کس کس قبیلے سے ہے، انہوں نے کتنی کتنی حدیثیں کہی ہیں، ان میں سے ثقہ حدیثیں کون سی ہیں، مرسل کون سی ہیں، ان میں سے کون کون ایسا راوی ہے جس نے کبھی کبھی کوئی جھوٹی حدیث کہی ہو۔ ایک بھی حدیث کی سلسلہ سند میں راوی جھوٹا آ جائے، حدیث مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ راوی ایک ایسا ہے جو جھوٹا ہے۔ اب ایسی ایسی حدیثیں آ گئی تھی 8ویں امام کے دور تک کہ راوی ثقہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ جب امام اپنی سواری پہ کھڑے ہوئے تو امام نے حدیث پڑھنے سے پہلے حدیث کے سلسلے کو پڑھا۔ آج جب بھی ہم مباحثہ کرتے ہیں یا مناظرہ کرتے ہیں، سامنے والا مناظر جب حدیث شروع کرتا ہے ہم رو کے کہتے پہلے سند پڑھ، یہ جو حدیث پڑھنے لگا اس کی سند پڑھ۔ اگر وہ سند پڑھے اور سند مشکوک ہو تو علم مناظرہ میں وہ حدیث قابل قبول نہیں، سند ہی مشکوک ہے، راوی ٹھیک نہیں ہے۔ اب امام کے سامنے 24,000 محدث کھڑے ہیں، مورخ کھڑے ہیں، بنی عباس کا دور ہے، تخت دشمن کے پاس، مورخ دشمن کے پاس، کاغذ قلم دشمن کے پاس، امام سواری پہ کھڑے ہوئے، امام نے حدیث کی سند پڑھی، امام نے کہا میں نے سنا ہے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا حسین کریم کربلا سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بھائی حسن سے، حسن نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے رسول سے، رسول نے سنا ہے جبریل سے، جبریل نے سنا ہے توحید سے۔ سلسلہ ایسا پڑھا کہ ایک بھی کڑی مشکوک نہیں۔ سنیوں کا امام احمد بن حنبل کہتا ہے کہ حدیث نہ بھی پڑھو، اس سلسلے کو پڑھ کے برتن میں پھونک کے گونگے کو پلاؤ، اسے زبان مل جائے گی۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ لوگ اس حدیث کو کفن میں لکھتے ہیں، اتنی موثر حدیث ہے۔ اجازت ہے میں حدیث پڑھوں؟ سند میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں حدیث پڑھنے لگا۔ اس نے امام سے حدیث پوچھی تو امام نے کہا سن، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ ایک قلعہ ہے، ہائے ہائے، حدیث معصوم ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا لا الہ گھر ہے، عمارت ہے، قلعہ ہے۔ گھر کے دروازے کا ہر کسی کو پتا ہوتا ہے، قلعے کے دروازے کا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ امام نے یہ نہیں کہا لا الہ ایک بیت ہے، ایک گھر ہے، ایک عمارت ہے، ایک جھونپڑی ہے، نہیں، لا الہ ایک قلعہ ہے۔ فمن داخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا، امن من عذابی،
وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. یہ کہہ کے امام سواری میں بیٹھ گیا اور پردہ گرا دیا. اب مورخ نے کیا لکھا تھا کہ لا الہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. مورخ نے ابھی آدھی حدیث لکھی تھی اور امام کے گھوڑے کی گردن کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. یہ امام کے گھوڑے کے پیچھے پیدل دوڑ رہے تھے. مولا قلعے میں داخل کیسے ہوں گے؟ امام نے دوبارہ پردہ اٹھایا، فرمایا اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. شرطوں کا نام آیا، مورخ کا بدن کانپنا شروع ہو گیا. تقوی شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے، عدل شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اس کا مولا قلعہ ہے، جو داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا. اس میں داخل ہونے کی شرط، وہ شرط کیا ہے؟ امام نے بالکل وسط میں نیشا پور پہ جا کے اپنی سواری کو روکا. امام نے اس پورے ماحول کو غدیر کا ماحول بنایا. امام خود گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے اور بلند ہو کہنے لگے ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم ہے، ایک شرط ہم ہے. یہ حدیث ہے میرے 8ویں امام کی. کوئی شیعہ مذہب کا عالم اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. امام نے کہا ہم لا الہ کی شرط ہیں، ہم شرط ہیں. دنیا واجب اور مستحب پہ بحث کر رہی ہے، رسول کا بیٹا کہہ رہا واجب نہیں، ہم شرط ہیں. لا الہ توحید ہمارے بغیر نہیں سمجھی جائے گی. لا الہ کو ہمارے بغیر کوئی نہیں پا سکتا. جس نے ہمارے بغیر اللہ جانا سمجھو اس نے بت پرستی کی ہے. ایک بندے نے کہا، معصوم سے پوچھا، معصوم کا حوالہ دینے کا، مولا اللہ قرآن میں کہتا شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو. مولا شرک کسے کہتے ہیں؟ مولا فرمایا تو بتا تیرے ذہن میں شرک کی تعریف کیا؟ کہنے لگا مولا اس جیسا کسی کو مانو شرک ہے. مولا فرمایا وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ تم نے یہ کہہ دیا نا کہ اس جیسا، تو تمہیں کس نے بتایا کہ وہ کیسا ہے؟ علوی صاحب ہم نے ایک خطیب سنا ہے، وہ آپ جیسا پڑھتا ہے. آپ نے مجھے بھی سنا، اسے بھی سنا. جو کہتا ہے اس جیسا، اس نے اللہ دیکھا نہیں، تو یہ کیسے کہہ دیا کہ اس جیسا؟ اسے کہا مولا پھر شرک کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ سامنے نہیں آیا، سامنے ہم آئے. اب اگلی سطر نہیں ہے، منکر کے لیے یہ بم ہے، مومن کے لیے جنت کی ٹکٹ ہے. اس کا مولا پھر شرک کیا ہے؟ فرمایا اس جیسا کسی کو ماننا شرک نہیں، ہم جیسا. جس نے کسی کو ہم جیسا مانا اس نے شرک. جس نے کسی کو ہم جیسا مانا اس نے شرک کر دیا. مولا شرک سے کیسا بچا جائے؟ فرمایا ہمارے برابر کسی کو نہ ماننا. یہ مولا ہیں، ان کے علاوہ کسی کو مولا نہ کہنا. یہ امام ہیں، ان کے علاوہ کسی کو امام نہ کہنا. یہ ولی ہیں، ان کے علاوہ کسی کو ولی نہ کہنا. یہ حجت الاسلام ہے. ان کی القابات جس نے کسی کو دیے اس نے شرک کیا. گناہگار کی نماز ہو سکتی ہے، شاباش. مشرک کی نماز نہیں ہو سکتی. تو علی ولی اللہ کے فضائل پڑھنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا. دیکھیں کتنی خوبصورتی اور دیانتداری کے ساتھ جو الزام ہم پہ تھا ہم نے پلٹا دیا ہے. علی کے قبلہ جاوید صاحب، علی کے فضائل پڑھنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، علی کے انکار کرنے سے بندہ مشرک. اللہ سامنے آیا ہی نہیں، اس نے دکھائی کسی کو دیا ہی نہیں، وہ نظر میں آ ہی نہیں سکتا، اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اس نے اپنی پہچان کروائی ہے صرف ان سے، صرف یہ اسے پہچانتے، کسی اور کی پہچان میں وہ آیا ہی نہیں. اگر وہ کسی اور کی پہچان میں آ جاتا تو وہ بھی یہ ہو جاتا. بات صحیح ہے.
وہ اپنی پہچان ان کے علاوہ کسی اپنی پہچان کے لیے انہیں بنایا, ان کی پہچان کے لیے کائنات کو بنایا. اب یہ 14 اس کے لیے ہے اور باقی کائنات میں جو ہے وہ 14 کے لیے ہے. اللہ کی علت 14 ہے, عالمین کی علت اللہ نہیں, یہ 14 ہے. اس نے زمین بنائی تو ان کے لیے, آسمان بنایا تو ان کے لیے. وہ اپنی عبادت میں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ورنہ میں آج آپ کو کتاب میں ممبر پہ لے کے آیا تھا القطرہ, جس سے میں آپ کو عارف کی نشانی اور توحید کی اسبات پڑھتا. انشاءاللہ کل والی مجلس میں گفتگو وہاں لے کے جائیں گے, کیونکہ آج فضائل کا حصہ اتنا ہی. آج ہے ایک غریب کے جنازے کی برآمدگی, اور شریفوں کے ہاں دستور پایا جاتا ہے کہ جنازوں میں دیر نہیں کرتے, جنازوں میں تاخیر نہیں کرتے. دور دور سے جو آئے ہو جنازے پہ رونے کے لیے آئے, اب دھیان صرف مجلس میں رکھنا, جتنے عزادار بیٹھے ہو, جتنے ماتمی بیٹھے ہو, عزاداری کی جتنی تہذیب 8ویں شہنشاہ نے سکھائی ہے. میرے مولا میرے 8ویں بادشاہ امیر ترین امام تھا, لیکن جب اپنے گھر میں مولا حسین کی مجلس کرواتے, مولا قالین بھی خود بچھاتے تھے, دریاں بھی خود بچھاتے. ایک دن مولا دریاں بچھا رہے تھے, ایک نوکر نے آ کے مولا کی کلائی پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا مولا نوکروں کے ہوتے ہوئے خود کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے رو کے فرمایا مجھے عزا کا انتظام کرنے دے. اس نے کہا مولا ہم نوکر حاضر ہیں. فرمایا تمہیں نہیں پتا اس پہ آ کے کس کس نے بیٹھنا. اس نے کہا مولا کون بیٹھے گا؟ فرمایا یہاں میری دادی سیدہ آتی ہے. میرے 8ویں شہنشاہ جب بھی مجلس شبیر میں آتے تو بیٹھنے سے پہلے بھی قالین کو چومتے, اٹھنے سے پہلے بھی جگہ کو چومتے. مولا فرماتے کاش عزادار کو پتہ چل جائے وہ جہاں بیٹھ کے مجلس سنتا ہے اس جگہ کی فضیلت کیا ہے. مولا فرماتے وہ مجلس سن کے چلا جاتا ہے, عرش سے ملائکہ اپنے پروں کو مس کرنے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. وہ اس جگہ پہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں جہاں مومن بیٹھ کے میرے جد حسین کو روتا ہے. ذاکر حسین چھوٹا ہو بڑا ہو اس کا احترام کرنا. میرے 8ویں شہنشاہ ذاکر کا احترام اتنا کرتے تھے کہ مولا نے اپنے گھر میں مجلس کروائی, دیبل خزائی کو بلا لیا. مولا نے اپنے نوکر سے کہا جا دیبل کو جا کے کہے کہ میرے جد حسین کا کوئی مرثیہ لکھا تو لے کے آ. اب جو ماتمی عزادار بیٹھے ہو, نوکر دیبل کے گھر گیا, دیبل سے جا کے کہا تجھے 8ویں شہنشاہ نے بلایا ہے. دیبل جلدی سے امام کے گھر کی طرف چلا. دیبل آگے روایت کرتا, دیبل کہتا جب میں خانہ امام میں پہنچا تو امام کے گھر میں دریاں بچھی ہوئی تھی, مومنین بیٹھے ہوئے تھے, ممبر لگا ہوا تھا, کسی پڑھنے والے کا انتظار تھا. دیبل خزائی کہتا میں آیا اور میں نے کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیا. امام اٹھے اور امام نے میرے گلے پہ باہیں ڈال کے کہا اے میری دادی فاطمہ کے مددگار, تجھ میں میرا سلام. دیبل خزائی کہتا میرا بدن کانپ گیا. بدن کا کانپنا تھا. امام نے کہا دیبل ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ. جب کہا دیبل ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ, دیبل کہتا میں نے کانپ کے کہا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے نیچے زمین پہ بیٹھوں گا. دیبل رو کے کہتا مولا میں مر نہ جاؤں, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور بطول کا بیٹا زمین پہ بیٹھا ہوں. امام دیکھ کہتے دیبل میں امام ہو کے حکم کر رہا ہوں, تو ذاکر شبیر بن کے ممبر پہ بیٹھ, میں عزادار حسین بن کے زمین پہ بیٹھتا ہوں. دیبل خزائی کہتا ہے میں ممبر پہ حکم امام کے تحت بیٹھ گیا. دیبل کہتا میں ممبر پہ بیٹھا تھا, میں نے ممبر پہ بیٹھ کے دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یہ وہی مرثیہ تھا جسے ہمارے پاکستان کے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے دیبل ہی کے مرثیے کو اردو میں کیا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. عباس یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے, عباس یہ کہتے تھے, سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے, عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا.
देबल खुजाई ने मिंबर पे बैठ के मरसिया पढ़ना शुरू किया। इसने मरसिया पढ़ना शुरू किया, मैं मरसिये का आगाज करने लगा हूं। देबल की आवाज आई, सैयदा मेरा सलाम हो तेरे सहन पे, तेरे चमन की कलियां पूरी कायनात में बिखर गई। देबल ने मरसिये का दूसरा शेर पढ़ा। देबल कहता, बीबी सलाम हो तेरे बेटे हसन पे, जिसको मदीने में कब्र मोहम्मद पे जगह न मिली। देबल ने कहा, बीबी सलाम हो तेरे दूसरे बेटे हुसैन पे, जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा रहा। बीबी मेरा सलाम हो तेरे बेटे सजाद पे, जिसे शाम की गलियों में पत्थरों से मारा गया। बीबी मेरा सलाम हो तेरे बेटे बाकर पे, जिसे कम सनी में बाबे के साथ कैद नसीब हुई। बीबी मेरा सलाम हो तेरे बेटे जाफर सादक पे, जिसे जुल्म की जहर मिली। ये कह के देबल का, बीबी मेरा सलाम हो तेरे 14 साल के कैदी बेटे पे, जिसका बगदाद में जनाजा पुल पे रखा गया। ये जुमला पढ़ने के बाद देबल ने मिंबर छोड़ा। इमाम रजा गिरेबान फाड़ के उठ के खड़े हुए, रोकर देबल दोबारा मिंबर पे जा, एक शेर और पढ़। देबल का, मौला मेरा मरसिया खत्म हो गया। इमाम ने जेब से एक शेर निकाला, देबल के हाथ में आया। देबल ने मिंबर पे शेर पढ़ा, बीबी मेरा सलाम तेरे उस बेटे पे, जो तू उसमें गुर्बत की हालत में मारा जाएगा। देबल शेर पढ़ के नीचे उतरा, रो कहता, मौला मुझे तो नहीं पता, बतूल का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने गिरेबान को खोला, आवाज आई, मैं तेरा गरीब इमाम हूं, जो तू उसमें गुर्बत की हालत में मारा जाएगा। देबल दोबारा शेर पढ़ने लगा। या मस्तूरात की तरफ से कनात उठी, एक सफेद सर वाली कनीज बाहर आई। रो करी, देबल शेर ना पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। वो कुम वाली फातिमा रो रो के कह रही, अम्मा देबल से कह मेरे सामने रजा की शहादत। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। अम्मा देबल से कह मेरे सामने मेरे भाई की शहादत ना पढ़। जिस बंदे ने नहीं मातम किया, मातम की तैयारी करो। मैं अगला जुमला पढ़ूं, मैं कहूंगा, ए मेरे मौला रजा की बहनों, तुम्हारे सामने सिर्फ शेर पढ़ा गया और तुम अपने घर में बेहोश हो गई। हुसैन की 3 बहनें 70 कदम के फासले पे कातल को कहती रही, ना मार, मेरा 3 दिन का अभ्यास। आज रोको मैंने, आज रोको मैंने। आज भी चले जाओ, मशहद में अमीरी है मेरे शहनशाह की। मशहद में आबाद है मेरा 8वां शहनशाह। हालत क्या है मेरे मौला के रोजे की? जाहिर जियारत के लिए जाते, जब जाहिर जियारत के लिए जाते, खुला सेहन, सोने के दरवाजे, सोने के दरवाजे, सोने की जर्री। जब इमाम की अमीरी देखता है, सीना फखर से चौड़ा होता है। हमारा मौला इतना अमीर है, चीख निकलती है जब जियारत की किताब उठाता है। जब पहला लफ्ज पढ़ता है, सलाम अलैका या गरीबुल गुरबा, ऐ मुसाफिरों के मुसाफिर, तुझ पे हमारा सलाम हो। जिसकी बहन को वतन में कब्र न मिले, सादात हो गैर सादात, ये मेरा वो इमाम है। मैं इमाम की शहादत पढ़ूंगा। मासूमा कौम के मुसहब पढ़ के मैं जनाजा नहीं लेगा, मैं इमाम की शहादत पढ़ के जनाजे का इस्तकबाल करना चाहता हूं। चला गया मेरा मौला खुरासान में। जब मेरे मौला को जहर दी गई ना, मेरे शहनशाह के सामने जहर रखी गई, मेरे मालिक का एक दफा चेहरा फिर गया। जब मौला दरबार में आए थे ना, तो मौला अपने साथ अपने नौकर अबा सल्लत को लेके आए थे। मौला की आवाज है, अबा सल्लत मेरे साथ चल। अबा सल्लत ने कहा, मौला क्यों जा रहा है? फरमाया, आखिरी बार जा रहा हूं। अबा सल्लत को वसीयतें की, वसीयतें करने के बाद इमाम की आवाज, अबा सल्लत जब मैं दरबार में जाऊं, जब मैं वापस आऊं, अगर मेरा अमामा चादर बन के मेरे सर पे हो तो समझना तेरा इमाम को जहर मिल गई। अगर अमामा चादर ना हो तो समझना इमाम को जहर नहीं मिली। अब असल्लत अगर मेरा अमामा खुल के चादर बन के मेरे सर पे हो और मेरा चेहरा ढांपा हुआ हो, सवाल न करना,
मेरे पीछे चलते आना, जब मैं घर आ जाऊं तो ख्वाजा मुराद को ले आना। अब असल्लत तुमने मेरे जनाजे का इंतजाम नहीं करना, अजाज़ इमामत के साथ मेरा बेटा आएगा। मासूम का जनाजा सिवाय मासूम के कोई नहीं पढ़ा सकता। वतन में कमसन है मेरा बेटा तकी, वो आएगा और बाबे का जनाजा पढ़ाएगा। अब असल्लत कहता मौला ने कर दी वसीयत। अब असल्लत कहता चला गया ज़हरा का बेटा दरबार में। अब असल्लत कहता मैं दरबार के दरवाजे में बैठा था, बार बार बकिया की तरफ मुंह करके कहता बीबी ज़हरा तेरी किस्मत, सैयदा तेरा बेटा दरबार में चला गया है। अब असल्लत कहता मैं सैयदा को मदद के लिए पुकार रहा था, या मैंने देखा कि मेरा मौला दरबार से बाहर आ रहा है। अब असल्लत कहना मैंने जल्दी से सर उठाया तो मैंने देखा मौला के सर पे अमामानी चादर थी। अब असल्लत कहता मौला ने निशानी बताई थी, मेरा जिगर पे हाथ आया। अगले जुमले पे जितने रजवी सैयद बैठे हो, नकवी सैयद बैठे हो, तुम मातम कर देना। अब असल्लत कहता मौला ने सिर्फ ये कहा था मेरे सर पे चादर होगी। अब असल्लत कहता अगली निशानी देखी, मेरा जिगर फट गया। इमाम रजा जहां से जा रहे थे पांव के तलवों से खून निकल रहा था, जहर का शिद्दत इतनी ज्यादा थी, इमाम की आंखों से खून गिर रहा था, इमाम के हाथों की हथेलियां फट गई थी। रोते भी आना, मातम भी करते आना। अब असल्लत कहता हालत क्या? अब असल्लत कहता मैं मौला को लेके घर आया। अब असल्लत कहता मैंने जल्दी से बिस्तर बिछाया, मैंने इमाम को बुलाया। हुक्म इमाम के तहत इमाम ने कहा अब असल्लत जल्दी कर ख्वाजा मुराद को लेके आ, ये भी मेरे मौला का नौकर है। अब असल्लत कहता मैं निकला ख्वाजा मुराद को लेने के लिए, और ये मासूम की शहादत की अलामत होती है। जब मासूम शहीद हो रहा हो ना, जमीन व आसमान एक दफा हिलना शुरू हो जाते, जमीन पे जलजला आता है, आसमान से ऐसे जैसे लहू की बारिश शुरू होने लगती, तेज आंधियां आती हैं, तेज तूफान आता है। अब असल्लत कहता जूं ही मैंने इमाम को हुजरे में बिठाया, मैं मौला के घर से बाहर गया, इतनी तेज खुरासान में आंधी आई, ऐसे लग रहा जैसे खून की बारिश होने लगी है। इतना तेज अंधेरा हो गया कि मेरे अपना हाथ नजर नहीं आ रहा था। अब असल्लत कहता मैं जल्दी से ख्वाजा मुराद के घर गया। ख्वाजा मुराद नमाज शब के लिए वजू कर रहा था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। ख्वाजा मुराद कहने लगा क्या हुआ है? कहने लगा मैंने कहा नमाज छोड़, इमाम को जहर मिल गई है। वो कहता हम खुरासान की गलियों में दोनों रजा के नौकर कभी इस दीवार से लग रहे थे, कभी इस दीवार से लग रहे थे। वो कहते हम रोते रोते दोनों जब मौला के घर आए, हमने देखा कि मौला अपने बिस्तर पे नहीं है। वो कहता मैंने कहा मैं तो अभी बिस्तर पे छोड़ के गया था। वो कहता मैंने जल्दी से चराग रोशन किया। अब असल्लत कहता मेरा जिगर फट गया, मैंने देखा रजा जमीन पे ऐसे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। मैंने मौला के कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा मौला जहर की शिद्दत ज्यादा है। इमाम की आवाज आई तू बता तुझे आने में देर क्यों हुई है? रोके लगा मौला बाहर मौसम बड़ा खराब है, तूफान बड़ा तेज है, अंधेरा बड़ा सख्त है। इमाम ने सर पे खाक डाल के कहा और तुम मर्द हो के घबरा गए। वो अकेली कुम की पहाड़ियों पे रो रो के कह रही रजा मेरी सवारी मर गई। एक जुमले के बाद मौला का जनाजा आएगा, एक जुमले के बाद आका का जनाजा आएगा। मैंने मुसैब शुरू करने से पहले पढ़ा था, हुसैन की बहनें कितने कदम के फासले पे थी? 70 कदम के फासले पे। सर पे कुरान रख के बता रजा की बहन कितने फासले पे थी? कुम की पहाड़ियों पे थी। कनीज मर चुकी थी, सवारी मर चुकी थी। हवाएं कभी मासूमा की चादर को गिराती, कभी चादर को संभालती, कमर पे हाथ रख दी रजा बहन मिलने के लिए आई है, रजा मेरा इंतजार करना। अभी फातिमा मासूमा कौम की पहाड़ियों में रो रही थी, या बीबी ने देखा सामने कोई मर्द खड़ा है। सैयदादी ने पर्दा किया, आवाज आई फुफी पर्दा नकार, मैं तकी तुझे लेने आया हूं। आवाज आई बता बाबा कहाँ है? आवाज आई मिल गई जहर, मारा गया मेरा गरीब बाबा, ले आओ जनाजा गरीब का। इतना जुमला कहना था, मासूमा कौम की आवाज आई रजा बहन इंतजार में।